دعا ایک ایسی شیلڈ ہے کہ ایون جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی ایک سٹیج پہ آ کے بولتے ہیں بس دعا کرو اور دعا ایسے قبول ہوتی کہ اگر تم دل سے پکارو گے تو ایک لمحے میں تمہاری دعا قبول ہے۔ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، ڈسٹنس کیا ہے عرش الہی کا؟ دیکھیے پہلی رکاوٹ بتا رہا ہوں میں۔ امام کہتے ہیں کہ راوی پوچھ رہا مولا یہ بتائیے کہ زمین سے لے کے عرش الہی کا جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ علی نے کہا ایک مظلوم کے دل کی آہ۔ جب تم زبان سے کچھ بولتے ہو نا، وہ غریب ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ مجبور ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا تم کو۔ جب تم اس کو ہرٹ کرتے ہو، اس کے دل کی جو آہ ہے وہ عرش الہی پہ جاتی ہے اور واپس آتی ہے تو عذاب الہی لے کے آتی ہے۔ تو رکاوٹ میں پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ تم زبان کے گناہ تو نہیں کر رہے، تمہاری زبان سے جس زبان سے تم اللہ کو پکار رہے، جس زبان سے تم امام کو آواز دے رہے، لیکن اسی زبان سے اگر تم کسی کو ہرٹ کرو گے، آپ کسی سے پوچھے تم ہرٹ کرتے ہو، بولیں گے نہیں کرتا، کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ میں کسی کو ہرٹ کرتا ہوں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان کی وجہ سے تمہاری آواز عرش الہی تک نہیں جاتی۔ میں نے مجلس کا آغاز جس دعا سے کی، یہ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے، آئی تھنک 47 پیج پہ ہے یا 147 پیج پہ، 4 شکر بتایا۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، غور سے سننا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور کس کے ذریعے آئی دعا؟ یہ امام علی علیہ السلام کے ذریعے، کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ یا علی، اگر روز صبح اٹھ کے کوئی یہ 4 نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ ان نعمتوں کو سلب نہ کر لے، نعمتیں تم سے لے نہ لے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علی کو معلوم نہیں تھا۔ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا۔ اللہ کا رسول امام علی سے کہہ رہا، کیا کہہ رہا؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ یا علی صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھا دیا۔ دوستو ہم بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے یہ جملہ۔ آپ انصاف سے بولو، کیا کچھ ہو نہیں سکتا تھا؟ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کبھی میرے تصور میں آتی یہ بات کہ میں صحیح سلامت اٹھ گیا؟ ہم یہ سمجھ رہے میں اپنی طاقت سے اٹھا، اپنی طاقت سے نہیں اٹھا، وہ اس کی طاقت تھی، یہ اس کا کرم تھا جو تم کو بالکل صحیح اٹھا۔ رات میں جب میں بستر پہ گیا تھا، اتنا تھکا ہوا تھا، 5 منٹ میں سو گیا۔ 5-6 گھنٹے میں جو تم کو سکون ملا وہ کس نے دیا؟ وہ اس خالق کائنات نے دیا۔ تو کچھ مت بولو، صبح اٹھ کے ایک جملہ بول دو بس، when you get up just say one word، اللہ thank you very much، تو نے مجھے اٹھا دیا، صحیح اٹھ گیا۔ اور یہ کہا گیا کہ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا۔ اگر تم کچھ نہیں کرتے، اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ تو بچوں کو یہی سکھایا جاتا تھینک یو، بچہ پیدا ہوتا تھینک یو کے ساتھ، یہاں سوری اور تھینک یو کے ساتھ۔ بہت اچھی بات ہے، بندوں کا شکر ادا کر رہے اس کا بھی تو کر لو، کہ جس کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں۔ پہلا شکر، اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، ایک ایک شکر ایک مجلس ہے پوری۔ دوسرا شکر، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ کبھی میں سوچتا یہ بات؟ کبھی نہیں سوچتا۔ کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، نبی ابراہیم کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا، کہیں بھی پیدا کر سکتا، وہ خالق کائنات۔ لیکن اس نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ پلیز غور سے سنو، امت محمدی میں پیدا ہونے کا اور شکر۔ آج اس وقت more than 1 بلین مسلم سے پوری دنیا میں، کسی کے بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ شکر ادا کرو کہ اس نے اس گھر میں پیدا کیا جہاں سے ولایت علی ملی تم کو، امیر المومنین کی ولایت ملی، عزاداری حسین ملی، یہ سب سے بڑی نعمت ملی، ایک بلیسنگ تھی جو ہمارے پاس آئی۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ولایت کی اور عزاداری کی، امام علی کی محبت کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے میرے گھر میں مولا کی محبت دی، ہمارے دلوں میں علی کی محبت دی۔ یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کا رسول بول رہا امام علی کو کہ شکر کرو کہ تم کو ہم نے امت محمدی میں پیدا کیا۔
دوستو یہ نام محمد ہم صبح شام لیتے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نام کا کرشمہ کیا ہے؟ اس نام کی طاقت کیا ہے؟ اس نام کی قوت کیا ہے؟ اس کا پاور کیا ہے؟ یقین کرو اگر تم روزانہ 92 ٹائمز یا محمد پڑھو، خالی اس کی ایک تسبیح پڑھ لو، کتنی دیر ہوگی؟ hardly takes 3 to 4 minutes. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. اس کی طاقت کو دیکھنا ہے، اس کے قوت کو دیکھنا ہے کہ نام محمد کی طاقت کیا ہے. نبی یوسف بڑا نبی سب جانتے، سورہ یوسف ہے پورے قرآن میں. نبی یوسف بازار سے گزر رہے، مصر کے ایجپٹ کے بازار سے گزر رہے، ان کے کانوں میں ایک آواز آئی، یوسف یوسف یوسف، کوئی پکار رہا. یوسف پلٹ کے دیکھتے ہیں، نبی ہے اس وقت پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اپنی سواری کے اوپر ہے. بازار ایک گروپ کھڑا ہوا ہے، دیکھا کہ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، 70-80 سال کا سن، آنکھوں کی روشنی گئی بھی، کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی اور اس کی زبان پہ صرف یوسف 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 ہے. صرف میں نام محمد کی طاقت بتا رہا آپ کو، مشہور واقعہ ہے. نبی یوسف قریب چلے گئے، جب بالکل قریب گئے تو پہچان لیا کہ یہ زلیخا ہے. پوچھا زلیخا کیا حال ہے تیرا؟ تو کہا یوسف اس کی شان ہے، خدا کی شان ہے، کافر آئے ہو، خدا کی شان ہے. حاکم کو فقیر بنا دیا اور قیدی کو حاکم بنا دیا. تو یوسف قیدی تھے، یہ حاکم تھی. کہا اس کی شان ہے کہ قیدی کو حاکم بنا دیا اور حاکم کو قیدی بنا دیا. تو اس وقت یوسف نے کہا زلیخا اور سنا کیا حال ہے؟ کہتی ہے کہ یوسف تیرا حسن ایسا تھا، تیری بیوٹی ایسی تھی کہ ہم سب دیوانے تھے. یوسف مسکرانے لگے، مسکرا کے کہا کہ زلیخا ایسا کر کل تو دربار میں آ جا. میں صرف نام محمد کی طاقت بتا رہا آپ کو. اگر آپ لوگ شروع کریں، if you start reciting یا محمد، پھر دیکھو اس کا کرشمہ کیا ہے، اس کا کرشمہ دیکھو. خالی اس نے ٹھیک ہے کہہ کر دوسرے دن دربار میں زلیخا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچی. دربار بھرا ہوا، نبی یوسف پرائم منسٹر تخت پہ بیٹھے ہوئے اور زلیخا پہنچی. یوسف نے کہا اس کو بھیج دو اندر. اندر آ گئی. اندر آ کے پوچھا تو وہی سوال کا وہی جواب دیا کہ اس کی شان ہے، خدا کی شان ہے. لیکن تعریف خدا کی کر رہی ہے کافرہ. تو یوسف نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ ان کے حسن کی تعریف کرنے لگے کہ تم اتنے خوبصورت تھے، تم اتنے حسین تھے کہ ہم سب دیوانے تھے تمہارے. تو کہا زلیخا تم میرے حسن کی تعریف کر رہی، میرے حسن کی، میری بیوٹی کی تعریف کر رہی. کاش تو آخری نبی جس کا نام محمد رہے گا اس کے حسن کو دیکھے گی تو کیا بولے گی؟ دوستو زلیخا کا زمانہ، یوسف کا زمانہ اور ہمارا زمانہ بالکل اتنا ہی. زلیخا نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، ہمارے رسول کو نہیں دیکھا تھا، اور جیسے ہم نے نہیں دیکھا. صرف نام محمد زلیخا کے کانوں سے ٹکرایا، دل میں محبت آ گئی. ہم صبح شام محمد بول رہے، نام محبت نہیں آئی. ویسے میں بڑا اوپن ہو کے پڑھا، جو مجھے سنا ہوا ہے وہ جانتا ہے. دوستو یا محمد صرف ٹکرایا اس کے کانوں سے، دل میں محبت آئی، فوراً جبرائیل آ گیا. جبرائیل نے آگے یوسف سے کہا کہ یوسف اللہ یہ کہہ رہا، پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، اس کے ڈیمانڈز کیا ہے. یوسف نے پوچھا تو چاہتی کیا ہے؟ تو کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ضعیفی جوانی میں بدلے، آنکھوں کی روشنی آئے، میرے حالات بدل جائیں. اللہ نے جبرائیل سے کہا یوسف سے کہو جو یہ مانگتی ہے قبول کر لو، ایکسپٹ کر لو، اس لیے کہ اس کے دل میں ہمارے حبیب کی محبت آ گئی. صرف محبت آئی تو اللہ نے، آپ سب جانتے واقعہ نہیں پڑھا پورا، ضعیفی جوانی میں بدلی جو امپاسبل تھا، امپاسبل تھا. 70 سال کی عورت 18 سال کی بچی بن گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، نہیں تھی آ گئی واپس، صرف نام محمد سے. ایک دفعہ سنا تو اتنا بڑا کرشمہ ہوا، دیکھی نہیں تھی. ہم صبح شام رسول کا کلمہ پڑھتے، ہماری لائف میں کتنا چینج آیا، یا ہم کتنا مانگ رہے نام محمد سے. دوستو یہ وہ نام ہے
اب مولانا محمد یہ وہ نام ہے کہ اگر تم اس کی روز تسبیح پڑھو صبح شام 92 ٹائمز پڑھو، پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو. لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر تسبیح کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی ہوتے کہ پھر آپ کو یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، پھر آنکھوں سے وہ نہیں دیکھنا جس کو اسلام نے منع کیا. کئی چیزیں بہرحال. تو آپ سوچو اس تسبیح کا وہ وسیلہ بتایا گیا کہ کوئی دعا ہو تمہاری، کیسی بھی دعا ہو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی امپاسبل چیز تو نہیں، ہر چیز پاسبل ہے. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے، دینے میں کمی نہیں ہے اس کے پاس. یہ جہاں میں نے دنیا میں بتائی ایسے ایسے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بنے. کچھ بھی نہیں، آپ گاڑی ڈرائیو کریں یا محمد پڑھ سکتے ہیں. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ قبلہ روح ہو، وضو کرو، وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے. لیکن کہیں بھی آپ صرف سرکار کا یہ نام لو اور نام لے کے دعا کرو، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے. اس لیے کہ دوستو وسیلے کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا سورہ پہلا، اس کی 37 آیت، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. 36 سے 37 آیت ہے پہلے سورے کی کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے دعا کو قبول کر لیا. پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں آگے چل کے اللہ کہتا اِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو انسانوں کے لیے امام بنا دیا. اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کلمات ہیں کیا؟ تو آپ نے کہا وہ میرا نام ہے، میری بیٹی فاطمہ کا نام ہے، میرے بھائی علی کا نام ہے، میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا نام ہے. 5 نام تھے کہ جن کی وجہ سے آدم کی بھی توبہ قبول ہوئی، ہر نبی کی. تو جب نبیوں کی دعا نہیں قبول ہو رہی بغیر ناموں کے تو ہماری کیا؟ معصوم نبی ہے، ان سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہے، جو بھی تھا ترک اولا تھا. معصوم سے گناہ نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ یہ کہ کوئی نبی نے گناہ نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ معصوم ہے، عصمت ہے ان کے پاس. دعا ایک ایسی شیلڈ بنتی جاتی ہے، ایسی شیلڈ کہ انسان کو کچھ نہیں ملے تو ایک سکون مل جاتا. سکون سب سے بڑی نعمت ہے. اور امام علی یہ بولتے دعائے کمیل میں، دعائے کمیل کا اخلاص میں امام علی کیا بول رہے؟ ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. اور ایسا شفا ہے دوستو، آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا ہوں، کوئی تکلیف ہو اس کا ذکر کرو. تسبیحات 4 یہ وہ 4 ناموں کی تسبیح ہے. 99 نیمز ہے اللہ کے، جوشن کبیر میں تو 1000 ہے، لیکن یہ جو 4 نام ہے تسبیحات 4 ایک ایسا، میں اپنی زبان میں بول رہا ایسی جادو ہے کہ یہ 4 نام تمہاری زندگی کو بدلتا، 180 ڈگری بدل جاتا. اس لیے کہ امام علی بول رہے، میں نہیں بول رہا، مولا بول رہے تیرا ذکر شفا ہے. 4 نام، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ 4 نام جس کو سورہ الحم کے برابر تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. آپ سوچو کتنی بڑی بات کہ الحم کے سورہ کے برابر لا کے کھڑا کیا. یہ 4 نام ہے. پہلی تعریف کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کی تعریف. پھر الحمدللہ، پھر اس کا سب سے بڑا نام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اس کی وحدانیت کا اعلان. پھر اللہ اکبر. یہ 18 مرتبہ شیخ عباس غمی کہتے ہیں کہ 18 ٹائمز پڑھو خالی. یہ بھی مفاتیح الجناح میں ملے گا آپ کو. صبح میں اٹھ کے 18 پڑھو، رات میں سونے سے پہلے 18 پڑھو، تو تم ان ناموں کے حصار میں آ جاتے. جو اللہ کے نام کے حصار میں آ جائے اس کی فکر کیا ہے؟ دعا، صرف دعا پہ بول رہا آج اللہ کے نام کے حصار میں کوئی آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے. 4 نام 18 ٹائمز پڑھ کے دیکھ، آپ کی میموری شارپ ہوتی ہے، دماغ تیز ہوتا اگر یہ تسبیح پڑھتے ہیں 4 دفعہ 18 مرتبہ. اس کے بعد 3 مرتبہ بولنا ہے. یہ بھی شیخ عباس غمی لکھتے ہیں. آپ یہ ساری چیزیں مفاد میں ملیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے تیری طاقت. ہم خالی شیطان کو بڑھانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے. وہ بھاگتا واگتا نہیں ہے. جو دل اندر کا شیطان ہے نا اس کو نکالو. بڑے شیطان کو مت نکالو، اندر کے شیطان کو نکالو جو تم کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جیسا ہم بقرعید میں جاتے ہیں بکرے کو ذبح کرتے ہیں، تبھی میں نے کہا کہ بھائی اس کو ذبح کیا کر رہے؟ اس کو جو ذبح کرے وہ خوش ہو رہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلا رہے. ان گناہوں کے گلوں پہ چھری چلاؤ، اپنے غرور کے گلے پہ چھری چلاؤ.
کیا آپ سن رہے یار؟ اپنے ان چیزوں پہ چلا کے تم اس کو بدل چھری چلا رہے، لیکن جو تمہارے گناہ ہیں اس پہ نہیں چلانا ہے۔ ایک ایک لمحہ، اس لیے کہ دوستو دعا رکتی کب؟ جب کوئی تمہارے سامنے سائل آیا۔ دیکھیں امریکہ میں تو آپ لوگ یہ لکی کہ آپ کے سامنے کوئی آتا نہیں، خوش ہو رہے نا، ورنہ صبح شام ڈالرز دینا پڑتا تھا۔ سب کانٹیننٹ سے آ رہا میں اس وقت، آپ جانتے ہیں سب کانٹیننٹ میں کیا حال ہے، صبح شام۔ لیکن لوگ کہتے مولانا کیا یہ ہر وقت مانگتے رہتا، یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے، اس سے بھی مانگتا، اس سے بھی مانگتا، اس سے بھی مانگتا۔ میں نے کہا آپ پروفیشنل نہیں ہیں، میں پروفیشنل نہیں ہوں۔ دن بھر گناہ کر کے اس کے سامنے جا کے روز بولتا ہوں پلیز گیو می سم تھنگ، اللہ کہہ دے کہ کیوں تو پروفیشنل نہیں؟ صبح شام میں گناہ کر رہا پھر روز جا کے مانگ رہا اللہ سے۔ ہمیشہ یاد رکھو اگر 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 کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تو تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا ہے۔ کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہے؟ شکر ادا کر کے say thank you to your اللہ کہ اللہ نے تم کو اس قابل کیا۔ ہو سکتا ہے وہ تم ہوتے جو آج وہ مانگ رہا، اور دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے۔ آپ ایک روٹی دو کسی کو، دل کو سکون ملتا ہے۔